الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، شکر کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، بار بار ان احسانات کو یاد کیجیے جن کے بغیر زندگی موجود ہے، ہم زندگی جی رہے ہیں۔ رحمت اگر ہمارے والدین کے اندر نہ ڈالی ہوتی اللہ نے، وہ پیار، محبت اور احتیاط اور زندگی موجود ہی کیسے ہوتی، کیسے ہم پروان چڑھتے۔ وہ خیر خواہی جو والدین نے ہمارے ساتھ کی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کی ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر اور ایک بڑی سی بڑی چیز کے اندر جو خیر خواہی پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والدین کے اندر رکھا ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم زندہ رہتے یا ہم زندگی گزار سکتے تھے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں اور ہر وقت موجود ہیں، بلا تعطل موجود ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں، اس معاشرے کو خیر خواہی کے ساتھ آگے لے کے چلیں، مثبت طور پہ آگے لے کے چلیں، اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ اس دھرتی پہ تبدیلی لائیں، مثبت چیزیں لائیں، عدل و انصاف لائیں۔ ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے، وہ اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوں، وہ ٹالریٹ جنریٹ کرے اپنے اندر، وہ نئی نئی چیزیں سیکھے، اور جو چیز بھی سیکھے، جو کام بھی کرے، اسے آخرت کے ساتھ لنک کرے۔ یعنی اس کا کرنے کا مطلب ہی یہ ہو کہ وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہو جائے۔ اس کے ساتھ کوئی اور نظریہ نہیں ہے، صرف ایک یہ ہے کہ وہ کیسے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کو اگریسو اور اپنی ایگو سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی جو بساط کے مطابق اپنی جو استطاعت ہے، لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی جو وسعت اور اختیار دیا ہوا ہے، طاقت دی ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بس ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے، اور ہم صرف اسی کے دیے ہوئے سے خیر خواہی کا جذبہ لیے ہوئے کام کریں۔ زندگی کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ دیکھے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھیں گے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ہر ایک چیز کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ایمان اور عمل صالح پہ کام کریں، تبھی ہم آگے جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دنیا میں طاقتور جو ممالک ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی ایک نیٹ ورک ہے، ایک ٹیم ورک ہے، ایک کوشش ہے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ذہن جو ہے، کیونکہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدردانی کیجیے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص مصروف نہ ہو، مصروفیت ضروری ہے، اور مصروفیت بھی کام کی، بہترین کام کی۔ وہ اپنے اہداف اور مستقبل میں کیا کرے، کیسے حاصل کرے، اس پہ کام کرے، اور جتنی بھی کچھ کیا جا سکتا ہے وہ پوری لگن، محنت، شوق سے کرتا رہے۔ یہ جو سورج ہے چمک رہا ہے، اس سورج کو دیکھیں، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ دور چلا جائے تو زندگی ناپید ہو جائے، اگر یہ زیادہ قریب آ جائے تو زندگی ناپید ہو جائے، کیونکہ ہماری استطاعت نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ سردی اور نہ گرمی انتہائی۔ تو یہ اس رب کا مہربانی، کرم نوازی ہمارے ساتھ ہے کہ اس نے ہمیں ایک معتدل، ایک برداشت کرنے والا اور قابل رحم بنایا ہوا ہے۔ ہم کیا کریں؟ صبح شام، دن رات
ان سوچوں کے ساتھ جئیں، ایسے نظریات اور اقتدار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہر ایک چیز واضح کی ہے کہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے۔ اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچیں ہم، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ سوچیں کہ کس طریقے سے اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہم بہترین گزار سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، چاہے کیونکہ یہ تو ہمیں پلیٹ فارم ہماری دنیا ہی ہے جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے، تو ہمیں نظر انداز نہ کریں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو اس فکر پہ لے آئیں، اس ٹریک پہ لے آئیں جو اچھا ہو، بہترین ہو، مضبوط ہو اور منفرد ہو، طاقتور ہو، اور اس کے پیچھے ایک ہی ہمارے جو وجہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں، ہم خوشنودی کے لیے ہم بھرپور کام کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھرپور تیاری کریں گے، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ کام کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو کھپانا ہوگا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور یہ صلاحیتیں اور یہ کاوشیں اور یہ تبدیلی اور یہ بیداری تبھی ممکن ہوگی جب ہم کوشش کریں گے۔ کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کوشش پہ منحصر ہے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں۔ زندگی ایک بہترین نعمت ہے، قدر کیجئے اور ناقدری سے بچیے، کیونکہ ہم آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا، اور جس سے آسان حساب بس دیکھ لیا گیا، چھوڑ گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس سے پوچھا گیا تو وہ تو پکڑا جائے گا کہ اس نے زندگی ان کاموں میں گزاری ہے، لا یعنی کاموں میں گزاری ہے، کوئی حساب کتاب نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتا رہا ہے جن سے اللہ رب العالمین نے، پیغمبروں نے منع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے کہ جو ہماری سوچ، فکر اور اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ ہو، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بیداری ہوگی، تبدیلی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، یہ سب ممکن ہے، اور تبھی ہم آگے جا سکتے ہیں کہ ہم زندگی کو بھرپور جئیں، بھرپور کام کریں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کام کو کتنے اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اور کاموں کی بنیاد پہ یہ رکھیں بار بار کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تقویٰ تو یہی ہے کہ ہم زندگی سے اس طرح ان جھاڑیوں سے دامن بچا کے گزریں تاکہ الجھ نہ جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں دیں، اپنی سوچ اور اپنے عمل اور اپنے کردار اور کریکٹر کو ایک اعلیٰ بنائیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں شعور پیدا ہو، لوگ اپنی زندگی کو ایک گزارتے ہوئے سکون محسوس کریں۔ مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لیکن ان پہ صبر کریں، صبر کر کے آگے چلیں، کہاں پہ کیا کرنا چاہیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کام کریں، کیونکہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نہ ختم ہونے والا، اور جس کے پیچھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم چنیں اپنے آپ کو اور اس راستے کی طرف نکلیں جس میں خیر خواہی ہے، جس کے اندر طاقت ہے رب العالمین نے رکھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو، شکر گزار بندوں کو اور محسنین کو، جو نیکی اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، جو تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو نیکی کو پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں جو رہنمائی فرمائی ہے اس سے رہنمائی لیجیے اور یہ کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے کتنی محنت مشقت اور کتنی ہی اپنی ان صلاحیتوں کا جائزہ لیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو ہم میں موجود ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ استعمال کر سکتے ہیں تو وقت کی قلت سمجھ رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو ایک ایسے ہی کاموں میں الجھا رکھا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لائیں، شعوری تبدیلی لائیں اور اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہو، آنے والی زندگی جو گزر رہی ہے اس سے بہتر ہوگی۔ اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی، پیچھے نہیں ہٹیں گے، تبھی ممکن ہوگا۔ اور ہر شخص مطمئن ہو کے گزارے، آگے بڑھ کے گزارے اور بڑی ہی جوانمردی سے کام کرے، بڑے ہی حوصلے سے کام کرے، بڑے ہی محنت مشقت اور مسلسل محنت کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ کام کرتے ہوئے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے، مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے، پینک نہ ہوں، بلکہ اپنی ان نعمتوں کا جو رب نے دی ہیں شکر گزاری کے طور پہ، اور ہر چیز کو آخرت کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ ہمیں تو آخرت چاہیے، کیونکہ تو ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ ہمیں اور دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ ہم ہر زندگی کے معاملے میں عابد بن کے رہیں، وہ ہمارا معبود ہے، اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کی سنیں، اسی کو دیکھیں، اسی کو سوچیں اور اس کے دیے ہوئے معیارات جو ہیں انہی کو زندگی میں لاگو کریں۔ یہ ایک دن کی زندگی تو نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو ناپیں، تولیں، اپنے جذبات کو مثبت بنائیں، اپنے جذبات کو دیکھیں۔ لوگوں کو ہم کیوں الجھیں؟ ہم تو لوگوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں، کہ وہ بھی آگے نکلیں، وہ بھی بیدار ہو جائیں، وہ بھی اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آئیں۔ وہ تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نبی ہیں نازل ہوئی ہے اس سے آئے گی۔ ہم اپنی زندگی کو بھرپور جینے کے لیے کوشش کریں، لیکن یہ ایک دفعہ تو نہیں ہے، یہ بار بار جو ہے اس کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی ہوگی، بڑی محنت کرنی ہوگی اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ تو نہیں، بار بار جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ صحیح ہیں، کہاں پہ غلط ہیں اور کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ کوئی بھی شخص بہت کچھ کر کے جا سکتا ہے یہاں سے، اس دنیا سے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں ہم کیا بو رہے ہیں، کیا بیج رہے ہیں، جو کچھ بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے۔ فصل کو دیکھیں، بیج کو دیکھیں اور نیت کو دیکھیں، خالص اس کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اس کا بندہ ہوں اور میں اپنے حصے کا کام کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ یہ ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھرپور توانائی، جرت، حوصلے کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، پوری زندگی کا کام ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کو جی سکتا ہے، کس طریقے سے وہ اس پہ کام کر سکتا ہے،
اور کس طریقے سے وہ بہترین سے بہترین کی طرف جا سکتا ہے۔ اچھے کی امید لے کے جئیں، پیچھے نہ ہٹیں، اور یہ امید رکھیں اپنے ساتھ کہ ہم نے بہت اچھا کرنا ہے، اور ہم نہیں کرنا ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، اور اس پہ ہم کام کریں، زندگی کو جئیں، اور ہر صبح ایک امید کے ساتھ جئیں۔ مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی تو کفر ہے، مایوسی سے نکلے، زندگی کو ایک بہترین خیر خواہی کے لیے دوسروں کو، کہ وہ بھی اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، دکھ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کمی بیشی محسوس کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی جان لینے پہ آ جاتے ہیں مایوس ہو کے، لیکن یہاں پہ صبر کی ضرورت ہے، یہاں پہ محنت کی ضرورت ہے، یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم کام کریں اور کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ اس پہ کام کرنے کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، سب کچھ بن گیا۔ دنیا میں، آخرت میں ہمیں صرف اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو مانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں سے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اور جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس چیز سے اپنے اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم آئندہ زندگی میں ایک تبدیلی لائیں گے، ایک بہتری لائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم دوسروں کو مثبت نیکی کا خوگر پائیں، نیکی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی جو ہمارے پوٹینشیل ہے، ہمارے اندر جو موجود ہے، اس کو بہتر کریں، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہی راضی ہوگا تو ہمارا کام ہوگا۔ یقین جانیں، یہ نعمتیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی بھرپور استفادہ کیجئے کہ کہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر میں اس سے بہتر ہو سکتا ہوں تو کیسے ہوں، میں اگر جیوں زندگی کو تو بہتر کیسے ہو سکتا ہوں، اس کے لیے بھرپور محنت کیجئے، بھرپور ان لمحات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بھی شخص آگے جائے گا تو وہ محنت، مشقت، ترقی اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں اللہ نے اندر رکھی ہمارے اندر، ان کو استعمال کرے گا۔ پیچھے نہ ہٹیں، جہاں پہ بھی ہوں محنت کریں، مشقت کریں، اور زندگی کو بھرپور جئیں۔ ہنسی مذاق، رونا دھونا زندگی کا حصہ ہے۔ آگے بڑھیں، کسی کو فائدہ دے کے جائیں۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں، آج ہم کتنے بہتر ہو سکتے ہیں، اس بہتری کے لیے کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ یہی زندگی ہے کہ ہم جی سکتے ہیں، بہترین ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہ کتنا اچھا ہے۔ اچھے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ ان لمحات کی ہے جو لمحات ہم سے پاس موجود ہیں۔ اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف لے کے آئیں جو خاطر تواضع اور ہمدردی کا جذبہ رکھے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں، اور ہماری ہمدردی کے جذبات ہی ہمیں آگے لے کے جائیں گے۔ یقین جانیں، کوئی بھی شخص ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، محنت اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کمفرٹیبل ذہن کو چینج کرے،
کہ میں آگے جاؤں گا، کوشش کروں گا، خود کو بدلوں گا، اور ہر طرح کی کوشش کرے جو اس کے اندر موجود ہے، صلاحیتیں موجود ہیں۔ بس کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خود کو بدلیں اور آگے بڑھیں۔ یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت ہی ہمیں جو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ان پہ کام کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں، زندگی کو ایک بھرپور جی کے جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، اور اس کے بعد دارالجزا آخرت میں ہوگی۔ اس آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس سوچنے، سمجھنے اور نکلنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں یہ نہیں کام ہوگا، بلکہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے، منصوبہ بندی، پلاننگ، اپنے آپ کو فریش کریں، پھر اٹھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے شامل ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ توفیق دیتا ہے تب ہوتا ہے، ورنہ کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ آئیں، محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو جگائیں کہ کس طریقے سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں اور بہترین کی طرف جا سکتے ہیں۔ آئیں اور کام کریں، کام کو اچھے طریقے سے کریں، اپنی کارکردگی بڑھائیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام ہو، اللہ تعالیٰ ناخوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہمیں چاہیے۔ دنیا تو یہ گزر جائے گی، جیسے بھی گزرے گی، تو کیوں نہ ہم بھرپور اس کو جئیں اور بھرپور کام کریں۔ ایک دن کی بات تو نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو آگے اور بہت آگے لے جانے کے لیے ہم کوشش کریں۔ ہماری کوشش دیکھی جائے گی، ہم یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے، اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ایک بہت بڑی تبدیلی، اور وہ تبدیلی انسان اپنے اندر پیدا کرے، اپنے باہر تبدیلی آ جائے گی، اندر کا انسان بدلے، اپنے آپ کو اندر سے بدلے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، اللہ کا بندہ بنوں، ایک بہترین مسلم ہو کے زندگی گزاروں۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسے چیزیں ڈسکس نہ کرے، اختلافات کو ڈسکس نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اچھی جو ہے کسی کو منصوبہ بندی کے لیے تیار کر سکتے ہیں، ہمدردی کے طور پہ۔ لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح ہوں، غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو شخص سیکھتا ہے، معلومات اکٹھی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اپنے اندر خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہونے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس کوشش کا نام ہی زندگی ہے۔ پیچھے نہ ہوں، پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھیں، اور محنت کرتے کرتے زندگی کو الوداع کہیں۔ یہ زندگی ہمارے پاس ہر ایک نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے، اور ہماری زندگی کم ہو رہی ہے روز بروز، کہیں گے اللہ یہ زندگی جو تو نے دی ہے تیری اطاعت میں گزرے، اور بھرپور تیری راہ میں گزرے۔ یہ جو لمحات ہیں زندگی کے، یہ تو نے عطا کیے ہیں اور تیرے راستے میں گزرے۔ اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہمت دینے والا ہے، طاقت دینے والا ہے، صلاحیتوں میں بیداری پیدا تو ہی کر سکتا ہے، صلاحیتوں کو تو ہی نکھار سکتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، تو ہی رحم کرنے والا ہے، ہمارے اوپر رحم کر، اور ہم آگے بڑھیں تاکہ ہم وہ کام کریں جس سے تیری رضا مقصود ہو۔ آئیں اور کام کریں، کوشش کریں کہ زندگی ایک موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، اور جو لوگ کام کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور اچھا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی ہے،
اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہی لوگ آگے جاتے ہیں۔ آئیں اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر مثبت خیالات کو جنم دیں۔ یقین جانیں یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہر شخص کر سکتا ہے، صرف بار بار نیک جذبات پیدا کریں، نیک خیالات پیدا کریں، نیک تمنائیں پیدا کریں، الجھے نہیں زندگی سے، اس کو سلجھائیں اور یہ کوشش کریں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ورنہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہی ہمت دیتا ہے، وہی توفیق دیتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمت دیتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے یا صلاحیتیں ہیں تو اسی کی دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جس سے سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو زندگی ہے 30 40 50 60 70 80 اس کی راضی کرنے والے بنے، اس کو ناراض نہ کریں، اس کو خوش کر کے جائیں۔ اور اس کے بعد جو زندگی ہے، جو آنے والی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے اپنی ہر طرح کی منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں کہ ہم نے آگے جانا ہے اور اس زندگی کو ہم کس طریقے سے جئیں، آخرت میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں، نکلیں مایوسی سے اور یہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ جو خوف ڈر ہیں ہمارے اندر، ان سے نکلیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ وہی لوگ آگے جاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرتے ہیں جو اس زندگی کے بعد آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ آئیں اور کوشش کریں، یقین جانیں کہ ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، بہت سی توانائیاں موجود ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بیدار کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم آج سے یہ شروع کریں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں جو کامیابی کا راستہ ہے، جو آگے بڑھنے، کام کرنے، اپنے آپ کو فریش کر کے آخرت کے لیے تیار کریں۔ یقین جانیں ہمارے پاس بہت سا وقت موجود ہے، جو کچھ موجود ہے وہ لگا لیں، لیکن ایک دم کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اپنے ذہن کو بدلیں کہ کچھ ایک دم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بڑی کوشش ہوگی۔ آئیں کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسے بدلیں، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیں ہر شخص کو وہ ایک نئی الگ شخصیت ہے، الگ ہے دوسرے سے۔ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈے، دیکھے، جائزہ لے کہ میں ایک الگ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر کے جاؤں اس دنیا سے۔ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میرے پاس تو اس کی بہت سی نعمتیں ہیں، کیوں نہ میں وہ کام کروں جو اس کی رضا کی وجہ بنے، جس کی وجہ سے وہ راضی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب کرتا ہے۔ اور ہمیں کامیابی ہی تو مطلوب ہے، ہمیں تو آخرت ہی مطلوب ہے، ہمیں تو اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے۔ دنیا تو ایک امتحان ہے، مچھر کا پر ہے، دنیا کا ایک مچھر کے پر کے برابر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کر لیں زندگی کو، جو چھوٹی سی ہے، جو ہم بعد میں محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو زندگی تھوڑی سی تھی، وہ گزر گئی ہے، تو ہمیں محسوس بعد میں ہوتا ہے کہ یہ زندگی کتنی چھوٹی سی ہے۔ آئیں
اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کو یاد کریں اور اس طرف کہ میں تبدیلی لاؤں گا، بیداری لے کے آؤں گا اور اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی کوشش کروں گا، اور یہ کوشش مرتے دم تک ہے، ایک دن کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کرتے رہیں جب تک آپ موجود ہیں اس دنیا میں، اور آگے بڑھتے رہیں، آئیں اور بدلیں اپنے آپ کو۔ کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، کتنا کچھ کر سکتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے آپ کو جگائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کر کے جانا ہے یہاں سے۔ دنیا ہماری انتظار نہیں کرے گی، ہمارے پاس جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، غنیمت جانیں، اور یہ کام کریں کہ میں کیسے نیک خیر خواہی ایک اچھی منصوبہ بندی کر سکتا ہوں، ایک بہترین پلاننگ کر سکتا ہوں، کیونکہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتے ہیں جو ایک بہترین پلانر ہوتے ہیں، ایک بہترین منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ جو لوگ منصوبہ بندی نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے، ٹالتے رہتے ہیں، اس کا پھر رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ رزلٹ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ اور اسباب کا صحیح استعمال کرنے کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اگر ہم اسباب کو صحیح نہیں استعمال کرتے اور صرف ٹال مٹول سے ہی کام لے رہے تو اس سے تو زندگی نہیں بدلے گی۔ اس سے شاید ہم اپنے آپ کو تو مطمئن کر لیں، لیکن دنیا میں تو کوئی اور آخرت میں تو کوئی ہمارا فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فرق تب ہی پڑے گا جب ہم کوشش کریں گے، اور یہ کوشش ہی تو ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ آئیں اور بدلیں، یقین جانیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، ہم ہی کر سکتے ہیں۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کوشش کریں، کوشش سے ہی تو ہم آگے جائیں گے، کوشش سے ہی تو ہم آگے اور بہت آگے جائیں گے، جہاں پہ کامیابی ہے، جہاں پہ ترقی ہے، جہاں پہ منزل ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آئیں اور خود کو بدلیں کہ ہم کیسے اچھا ہو سکتے ہیں، کیسے اچھا کر سکتے ہیں، اور یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کو خیر آباد کہیں، تو ہمارے اندر ایمان، عمل صالح، حق بات کی تلقین، حق بات پہ صبر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو ہمارے اندر اپنے آپ کو تبدیلی کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے خوش اس ذات کو کریں جو ارحم الراحمین ہے، جو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے اندر کیا چیز پرورش پا رہی ہے، ہم کیا چیز لے کے جی رہے ہیں۔ ہمارے کام کرنے کے لیے غرض کیا ہے، وہ اغراض کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا مدار نیتوں پہ ہے۔ مخلصی لے آئیں، خالص اس کے لیے کریں کہ رب تو ہی ہے جو ہمیں دے رہا ہے، اے رب تو نے یہ ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر گزار ہیں تیرے، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے ہی آگے جھکنے والے ہیں، اور تیرے ہی راستے میں اگر خرچ کریں گے تو ہی ہمیں توفیق دے گا، تبھی ممکن ہوگا۔ لیکن یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب ہم کام کریں، آگے جائیں، خیر خواہی کریں، طاقت اور زندگی کو بہتر جئیں۔ کیسے جئیں یہ شخص جانتا ہے، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اندر جو جذبات ہیں وہ کیسے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ہر شخص سمجھتا ہے اور نیک اعمال کرنے کے لیے تڑپتا ہے، کوشش کرتا ہے، آئیں اور بیدار ہو جائیں کہ ہم اس دنیا میں اور اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اس دنیا سے ہم بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں۔ زندگی ایک نعمت ہے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہم پر راضی ہو جائے، ہم پہ رحمت سایہ فگن جو تو کیے ہوئے ہر وقت۔ اے اللہ، تو ہمارے اوپر رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرنا، اپنا محتاج کرنا، کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی کے آگے، صرف تیرے آگے تیرے بندے ہیں۔ کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، خاص مہربانی کر کہ ہم تجھے یاد کریں لمحہ بلمحہ، اپنے خیالات صبح و شام جینا مرنا تیرے لیے ہو، اور ہم اپنی زندگی کو مقصد تیرے لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تو خوش ہو جا، ہمارے اوپر رحم کر، اور زندگی ایک بہت اچھی طرح گزرے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم کر، اے اللہ اپنا رحم کر، تو قادر مطلق ہے، وما توفیق الا باللہ۔